أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله وقال جل وقال عز وجل في موضع آخر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. حاضرین اجماع، اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے نذرانے کے بعد آج کے خطبہ جمعہ میں زبان کی خوبیوں اور خطرناکیوں کو موضوع سخن بنا کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین جو باتیں عرض کی جائیں سب سے پہلے ان سے مجھے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ان کے اندر حقانیت ہے تو اللہ رب العالمین سامعین کے دلوں کو بھی ان کی قبولیت کے لیے کھول دے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں پر بے شمار انعامات کیے ہیں۔ خوف مسونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی 2 جگہ سے آیتیں پڑھی ہیں۔ ان میں سے پہلی جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسانوں کے اوپر جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں، وہ من جانب اللہ ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ انسانوں کے پاس جس بھی قبیل کی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، جس طرح کی بھی نعمت اللہ رب العالمین نے بندوں کو عطا کی ہے، اس نعمت کا دینے والا، اس نعمت کو عطا کرنے والا، اس نعمت کو بخشنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ وما بکم من نعمت، عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جب نکرہ اس طرح کے سیاقات میں آتا ہے اور من کے بعد خاص طور پر، تو پھر وہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ وما بکم من نعمت، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، فمن اللہ، اس کا مصدر، اس کا سورس اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہو کہ ہمیں ملنے والی کسی اچھائی کا سورس کہیں اور ہے، لیکن حقیقت میں وہ اچھائی، اس کا صحیح اور حقیقی مصدر اللہ رب العالمین۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی۔ ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے علیحدہ ذکر بھی فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں سے جن کا اللہ رب العالمین نے بطور خاص الگ سے ذکر فرمایا ہے، زبان کی نعمت۔ اللہ رب العالمین سورہ بلد میں فرماتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کہ کیا حضرت انسان کو احسان جتلاتے ہوئے اللہ رب العالمین یہاں پر فرماتا ہے کہ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں مرحمت نہیں فرمائی؟ کیا ہم نے اسے زبان اور 2 ہونٹ نہیں عطا کیے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان اور یہ 2 ہونٹ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت انسان کو دیے گئے ہیں، اور جس زبان اور ہونٹ کی بنیاد پر وہ ساری مخلوقات سے اپنے آپ کو علیحدہ سمجھتا ہے،
اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے، ورنہ آپ بتا دیں کہ دیگر مخلوقات میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ یہی تو کہ حضرت انسان اپنی زبان کا استعمال کر کے اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کر لیتا ہے، اپنے قلب و ضمیر کے اندر جو کچھ ہے اس کا ایکسپریشن وہ اپنی زبان کے ذریعے سے دے سکنے پر قادر ہے، جبکہ دیگر مخلوقات کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، اور ان دو نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے جو انسان سب سے بڑا کام کرتا ہے اس دنیا کے اندر، انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑا انعام کیا، دوسرا بڑا انعام کہ اللہ رب العالمین نے اسے علم کی دولت سے سرفراز کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وحی کا پہلا تعلق جو اس کائنات سے جڑتا ہے وہ پڑھنے اور لکھنے کے لفظ سے جڑتا ہے، تعلیم سے جڑتا ہے، علم سے جڑتا ہے، نالج سے جڑتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے جو جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر کے آئے، اور اسی تعلیم کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں کیا اور فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اللہ رب العالمین کی وہ ذات بے پایاں نہایت رحم کرنے والی ہے، اور اس کے رحم و کرم کا سب سے بڑا مظہر اگر کوئی ہے تو وہ یہ کہ علم القرآن، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھلایا، قرآن کی تعلیم دی۔ علم القرآن یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو تخلیق انسانی پر بھی مقدم کیا گیا۔ انسان کی اس دنیا میں پیدائش آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا انعام ہے، لیکن قرآن نے قرآن کی تعلیم کو تخلیق کی نعمت پر بھی مقدم کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، تھوڑا سا اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں، اس دنیا میں انسان جب اپنے آپ کو پاتا ہے ہوش کے مرحلے میں، تو اسے پوری دنیا کے اندر اور تمام ملتوں کے اندر اس کا کسی مذہب سے، کسی دھرم سے، کسی سنسکرتی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عمومی طور پر انسان اپنے دو ماں باپ کو پاتا ہے۔ ایک ماں باپ وہ جو اس کو فزیکلی اس دنیا میں لے کر کے آتے ہیں، جو فزیکلی اس دنیا میں پیدا کرتے ہیں آپ کو، وہ حقیقی ماں باپ ہو۔ اور دوسرے ماں باپ کسے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں، جو مدرس ہوتا ہے، جو معلم ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، جو شکشک ہوتا ہے۔ پوری دنیا اس کو مانتی ہے، اس کو روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ یہ اگر حقیقی باپ ہے تو وہ روحانی باپ ہے، اور وہ روحانی باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ دنیا کی ساری تہذیبوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ کیوں اس کو روحانی باپ کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی اس دنیا میں پیدائش ہو جانے کے بعد اس کی ایک اور پیدائش ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اندرونی طور پر اس کی جو تربیت ہے، وہ جو اس کو روحانی جو اخلاقی تربیت ہے، جو اس کے جو اخلاقی مورالز ہیں ان کو سکھانے والا، اور یہ کام اسکول کرتا ہے، مدرسہ کرتا ہے، اور وہاں سے معلم کو روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے اس دنیا کے اندر یہ ہر تہذیب کے اندر پائی جاتی ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے جب کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو فزیکلی جب پیدا کیا، اس تخلیق کے تذکرے کو اللہ رب العالمین نے مؤخر کیا، اس سے مقدم کس کو کیا؟ علم القرآن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی آتا ہے اور جاہل رہ جاتا ہے تو بہتر یہ تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا، اس لیے کہ اس کی پیدائش کے نعمت سے بھی بڑی نعمت جس کو قرآن نے مانا ہے وہ ہے علم القرآن، تعلیم۔ اور پھر قرآن کی تعلیم کے بعد پھر اس کا تذکرہ تخلیق انسانی کے بعد کیا، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پھر تعلیم کا ذکر آیا، یعنی تخلیق انسانی کے ذکر سے پہلے تعلیم اور تخلیق انسانی کے تذکرے کے بعد تعلیم، دونوں طرف سے تعلیم سے گھرا ہوا ہے۔
حضرت انسان جاہل رہ کیسے سکتا ہے؟ اگر وہ جاہل ہے تو پھر غیروں میں، جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی تمیز باقی نہیں۔ انسان جب جاہل ہے تو وہ اپنے آپ سے خود شناسی اس کے اندر نہیں آئے گی، اور خود شناسی اگر نہیں آتی تو پھر رب کو کہاں پہچان سکے گا وہ انسان؟ اسی لیے یہاں سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کی تعلیم کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر تخلیق انسانی کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد بیان کی تعلیم کی۔ وہاں قرآن سکھلایا اور یہاں بیان سکھلایا، اور یہ بیان کیا ہے؟ اپنی زبان کے ذریعے سے ایکسپریشن، اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی، اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے جذبات، احساسات، اپنے شعور، اپنے فکر کا اظہار یہ انسان زبان سے کرتا ہے، اور یہ کب کرتا ہے؟ تعلیم کے بعد۔ علمہ البیان، اور یہ چیز بھی کس نے سکھلائی؟ رب العالمین نے سکھلائی۔ اور یہ بیان انسان کس کے ذریعے سے کرتا ہے؟ اسی زبان کے ذریعے سے، اسی گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے سے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے جو بڑی نعمت کے طور پر احسان جتلاتے ہوئے انسان پر ذکر کیا ہے، وہ اس زبان کا تذکرہ کیا ہے، اس زبان کی نعمت کا احسان جتلایا ہے۔ یہ زبان کی خوبیاں ہیں، اور اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو یہ عظیم نعمت عطا کی جو دیگر مخلوقات سے اسے ممتاز کرتی ہے، تو پھر اس نعمت کی قدردانی بھی انسان کے حوالے، انسان کے ذمہ کیا، اور کہا کہ یہ نعمت جو عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے، میں دے تو رہا ہوں، پر اسے سنبھال کر استعمال کریو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ورڈ اس سے تم نہیں نکالو گے مگر وہ لفظ، وہ کلمہ نوٹ کیا جائے گا۔ نعمت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جس طریقے سے مادر بدر آزاد طریقے سے استعمال میں لاؤ۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس نعمت کا اللہ رب العالمین نے جہاں مثبت پیرائے میں پازیٹیو طریقے پر ذکر کیا، وہیں اس نعمت کو عطا کرنے کے بعد اس نعمت کو لے کر حضرت انسان کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے، اس نعمت کی قدردانی کے بجائے وہ اس نعمت کے برباد کرنے پر نہ تل جائے۔ یاد دہانی کرائی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ما یلفظ، اپنی زبان سے وہ کوئی لفظ نہیں نکالتا، اور لفظ کو لفظ اسی لیے کہا بھی جاتا ہے کہ وہ انسان اپنے منہ سے پھینکتا ہے۔ لفظہ یلفظ عربی زبان میں پھینکنے کو کہا جاتا ہے، چونکہ انسان زبان سے جب کچھ بولتا ہے تو ہوا کے دباؤ پر اس چیز کو، آج کی سائنس بھی اس کو مانتی ہے، تو لفظ کہا جاتا ہے زبان کے ذریعے سے نکالے جانے والے آوازوں کے مخصوص مجموعے کو، جس کو ہم اور آپ لفظ کہتے ہیں، اپنی زبان کے اندر ورڈ کہتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے انسان نہیں نکالتا ہے مگر اس کے پاس تیار نگراں موجود ہے جو اسے نوٹ کر لیا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا، یہ وہ آیت ہے جسے ہر جمعہ کے خطبے میں ہر منبر رسول پر کھڑا ہونے والا خطیب ہر خطبے کے اندر دہراتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کرو اے ایمان والو، وقولوا قولا سدیدا، درست بات کرو، افراط و تفریط سے خالی، اعتدال پر قائم رہتے ہوئے، توازن قائم رکھتے ہوئے، میزان پر رہتے ہوئے درست بات کہو، قولا سدیدا۔ یہاں پر آپ دھیان دیں، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ قولا صادقا، سچا قول کہو، سچی بات کہو، قولا سدیدا، اور سداد اور چیز ہے اور سچائی اور چیز ہے۔ سداد کہا جاتا ہے توازن کو، توازن برقرار رکھتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان کی حرکت کسی اعتدال سے تجاوز کر جائے، اعتدال سے تجاوز اس لوتھڑے کو نہ کرنے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا، یہ تاکید کی۔
زبان کا معاملہ نہایت درجہ خطرناک ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے جو بڑی بڑی تباہیاں آتی ہیں وہ اسی زبان کے مس یوز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اچھا، اور یہ زبان کا غلط استعمال کبھی انسانوں کے حق میں کرتا ہے، اور کبھی انسان اپنے پیدا کرنے والے کے حق میں کرتا ہے۔ ارے جب انسان حد اعتدال سے تجاوز ہی کر جائے تو پھر وہ کیا دیکھے گا سامنے کے سامنے والا مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے یا پھر ہما شما جیسا کوئی شخص ہے۔ جب انسان حد درجہ غافل ہو جاتا ہے اور اپنی اس زبان کو بے دریغ استعمال کرنے لگتا ہے تو پھر وہ اس زبان سے اللہ رب العالمین کے حقوق کو بھی پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، کبائر کا جو ذکر کیا ہے، ان کبائر گناہوں میں اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ اور یہ شرک انسان زبان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ کرتا ہے۔ عمل بعد میں ہوتا ہے، زبان پہلے اس معاملے میں استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو آئی ہوئی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے کبیرہ گناہ شرک کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد دوسرا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق الوالدین ذکر کیا ہے، یعنی والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدتمیزی، والدین کی نافرمانی۔ اور پھر جب راوی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا ہے بڑا گناہ، یہ دونوں چیزیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگ لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، دیگ لگا کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن ان دو گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد، شرک کا ذکر کرنے کے بعد اور والدین کی نافرمانی کے گناہ کا ذکر کرنے کے بعد جب راوی نے پھر پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اپنی حیت تبدیل کر دی، اٹھ کے بیٹھ گئے، صحیح طریقے سے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد کہا کہ اے صحابیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام تھے، کہا کہ آگاہ رہو، تیسرا بڑا گناہ جو نمبر میں تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے، لیکن خطرناکی اس کی اتنی زیادہ ہے کہ اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کہا تیسرا سب سے بڑا گناہ کبائر میں سے جو ہے وہ کیا ہے؟ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ اور یہ جھوٹی گواہی کس کے ذریعے انسان دیتا ہے؟ اپنی زبان کے ذریعے سے۔ انہی جھوٹی گواہیوں کے ذریعے سے انسان دوسروں کی جائیداد ہڑپتا ہے، دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، دوسروں کے حقوق چھینتا ہے یا نہیں ایسا؟ شہادت الزور۔ اور سب سے بڑی جھوٹی شہادت کون سی ہے؟ شرک کی، کہ پیدا کیا آپ کو اللہ نے اور آپ گواہی دو کہ نہیں مجھ کو اللہ نے نہیں، مجھ کو فلاں اور فلاں اور ڈھکا نے پیدا کیا، اللہ کے علاوہ دیگر معبودان باطلہ کا آپ حوالہ دیں کہ میری پیدائش فلاں نے کی ہے۔ شہادت زور، جھوٹی گواہی۔ تو جھوٹی گواہی، سب سے بڑی جھوٹی گواہی کون سی ہے؟ کہ جو انسان اپنی تخلیق کے بارے میں دے، پیدا رب نے کیا، پیدا اللہ نے کیا، لیکن انسان گواہی دے کہ نہیں مجھے پیدا فلاں نے کیا، فلاں بت نے پیدا کیا، فلاں ہمارے معبود نے پیدا کیا۔ شرک اس کے اندر بھی آتا ہے، شہادت الزور کا سب سے اعلیٰ درجہ شرک ہے۔ اور پھر اس کے بعد حقوق انسانی میں، عام طور پر انسان حقوق العباد کے اندر، انسان عدالتوں میں، آج کل آپ عدالتوں کے اندر چلے جائیں، مقدمات کو دیکھ لیں، اور جو 80 سے 90% حکم جو فیصلے آتے ہیں وہ فیصلے کس بنیاد پر آتے ہیں؟ جن کے پاس دولت ہے وہ اپنی دولت کے بلبوتے پر، اپنے پیسوں کے بلبوتے پر گواہوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، گواہوں کو پیدا کر لیتے ہیں۔ جیسے کاشت اگائی جاتی ہے کھیت کے اندر، ویسے گواہ بھی پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے گواہ جن کا اس واقعے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں،
لیکن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جھوٹی گواہیوں کے ذریعے سے مقدمات جیتے جاتے ہیں، اور اس معاملے میں بہت سارے سفید پوشوں کے بھی نام آتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا میں تیر مار لیا، اس دنیا کی عدالت کی آنکھ میں پٹی باندھ دی، جو کہا جاتا ہے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے، تو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے اگر اس عدالت کو بیوقوف بنا دیا تو وہ اخروی عدالت میں بھی وہ اللہ کو بھی بیوقوف بنا دیں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو شہادت الزور، اور یہ بھی انسان زبان کے ذریعے سے کرتا ہے، یہ زبان کی آفتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی حفاظت کتنی دشوار ہے، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسانوں کو جہنم میں لے جانے والی دو سب سے بڑی چیز ہوں گی، دو سب سے بڑی چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں پھینکوائیں گی، اور وہ دونوں چیزیں پوچھی گئی کہ کیا ہیں، تو کہا الفم والفرج، الفم والفرج۔ ایک یہ تھوبڑا، منہ جس کے اندر اللہ نے زبان رکھی ہے، اور دوسری چیز شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ہیں جو حضرت انسان کو سب سے زیادہ جہنم کا لقمہ بنانے والی، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری صحیح روایت کے اندر فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ ہر وہ بندہ جس نے مجھے گارنٹی دے دی اپنے دونوں داڑھوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی، اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی، اگر اس نے مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دی، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ ما بین اللحیین، دو داڑھوں کے درمیان وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ زبان ہوتی ہے، جو دانتوں کے درمیان ہوتی ہے، اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ۔ اور یہ حدیثیں جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے ہے، احکام میں کوئی فرق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان چغلی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان ٹھٹھا کرتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے انسان دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے انسان دوسروں کو غلط ناموں سے پکارتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ اے مومنو، ایک دوسرے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ بہت ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جن کا ٹھٹھا کیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ تم سے زیادہ بہتر۔ نہ ہی عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ بہت ممکن ہے کہ جن عورتوں کا ٹھٹھا کیا جا رہا ہے وہ عورتیں اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں۔ ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ فسوق کا لفظ، فسوق کا نام، فسق کا نام کتنا زیادہ برا ہے ایمان کے بعد۔ کوئی آدمی ایمان میں داخل ہو کر کے مومن بن جاتا ہے، پھر اس کو کہا جائے کہ یہ فاسق ہے، کتنا خراب لگے گا یہ نام۔ لیکن آپ اگر اس قسم کی حرکتوں میں مبتلا ہیں تو اپنے آپ کو فسق کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، آپ کے ایمان میں کمی آ رہی ہے۔ جیسے جیسے یہ لعنتیں، یہ بری عادتیں آپ کے اندر پائی جائیں گی، ویسے ویسے ایمان کا درجہ کم ہوتا جائے گا اور فسق کا دائرہ بڑھتا جائے گا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اگر توبہ اللہ نہیں کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ظالم ہیں۔ اسی طریقے سے غیبت کا معاملہ وہ بھی زبان کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیبت سے منع فرمایا ہے۔ تو غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان تراشی ہے،
یہ ساری کی ساری چیزیں انسان اسی زبان کے ذریعے سے انجام دیتا ہے۔ تو جہاں یہ زبان حضرت انسان کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہیں یہ تباہی کے سیاق میں بھی سب سے بڑا تباہی کا آلہ ہے جو انسان کے مقدر کو خراب کر سکتا ہے اور اس کو برے انجام سے دوچار کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور خاص طور سے شرک سے، بدعت سے، اور جھوٹی گواہی سے، اور غیبت سے، بہتان سے، کسی پر عیب جوئی، کسی کی عیب جوئی کرنے سے، اور ان تمام عیوب سے بطور خاص اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری بزرگ عورتوں کو، اللہ رب العالمین ہمارے پورے کے پورے سماج کے ہر فرد کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس نعمت کا قدرداں بنائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس زبان کے ذریعے سے ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اور یقین مانیں اگر ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہو جائیں گی تو پھر ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہے گا ان لایانی چیزوں میں اپنے آپ کو الجھانے کا، اور نہ ہی اس کے لیے ہمارے پاس کوئی فرصت رہے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر و اذکار پر توجہ کریں، قرآن کی تلاوت پر توجہ کریں، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں، اپنے اوقات پر نماز پڑھنے کی پابندی کریں، اور زبان سے ان چیزوں کو کریں جن چیزوں کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور ہمیں اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم اپنی زبانوں کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، کسی کی ماں بہن ایک کرنے کے طور پر نہیں، اور نہ کسی کی گالی گلوچ، نہ کسی کی عیب جوئی، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا، اور نہ کوئی لان تان۔ میں یہاں پر یہ چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ بہت زیادہ لان تان کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ حافظ قرآن بھی ہے، آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، جن میں حفاظ کا ذکر آتا ہے، بچوں کا ذکر آتا ہے، اور شہیدوں کا تذکرہ آتا ہے۔ نبیوں کا تو خیر جو معاملہ ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو شفاعت کریں گے ہی، اور خاص طور پر ہمارے خاتم النبیین و رسول فدا ہو ابی قومی صلوات ربی وسلام علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کریں گے ہی، لیکن عام انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین ان میں سے بھی چند کو شفاعت کا موقع نصیب فرمائے گا۔ ایسا بندہ جس کی زبان ہمیشہ لان تان سے بھری رہتی ہے، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کسی کی شفاعت کا حق عطا نہیں کرے گا، اس کو محروم کر دیا جائے گا اس حق کو حاصل کرنے سے۔ تو لان تان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس کو میں ذکر کرنا بھول گیا تھا، اور وہ یہ کہ اپنی زبان سے انسان اگر اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کرتا ہے، من ادعا الی غیر ابی وہو یعلم فقد کفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، درا حال ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا حقیقی باپ کون ہے، تو ایسا بندہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی قوم نے اپنے آپ کو، اگر کسی بندے نے اپنے آپ کو کسی قوم کی طرف منسوب کیا جس قوم کے نسب سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہ یہاں جہنم اس کے اوپر، جنت اس کے اوپر حرام کر دی جائے گی۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، اور اس چیز کا ہم اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے اندر شعور ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں سماج کے اندر، میں صرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا، برادریوں کے جو جھگڑے ہیں، فلاں شخص فلاں برادری کا ہے، فلاں شخص فلاں برادری کا ہے، کیا آپ نے اپنے نسب نامے کو محفوظ رکھا ہے؟ آپ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس برادری سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اس برادری سے آپ واقعتاً ہیں؟ کیا واقعتاً آپ کا ڈی این اے اس برادری کا ہے؟ اور اگر نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق آپ کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ اس کے بارے میں غور کریں۔ تو بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس کا بھی تعلق زبان سے ہے۔ باقی آپ سبھی لوگ ہوش مند ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر اس طرح کی جو پھسلنے والی لفظش والی جگہیں ہیں
اللہ رب العالمین ہمیں ان سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔